الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ بالصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے سید علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی عمر رضا کے واسطے حمد و صلوات کے بعد عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ مفتی نصیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ حضرت علامہ حافظ طاہر سلطانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ گرامی مرتبت حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب شریف کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارکہ میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہیں اسلامی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے اور پھر کئی عظیم المرتبت شخصیات کے ولادت اور وصال کے ایام بھی اس ماہ مبارکہ میں ہیں۔ اسی ماہ مبارکہ میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی شب بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی اسی مبارک مہینے میں ہے۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ گرامی مرتبت حاضرین، اور آج کی یہ جو شب ہے اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ آج رجب شریف کی 22ویں شب ہے اور صدیوں سے امت کا یہ معمول چلا آ رہا ہے، تاجدار کائنات کے غلاموں کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ 22 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی نشست ہے، اور مجھ سے پہلے سرکار کے ثنا خانوں نے کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کے نذرانے بھی پیش کیے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں مناقب پیش کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
گرامی مرتبہ حاضرین، خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نسبتیں بھی عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کریم اسے خصائل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو جو مقام، جو عظمت ملتی ہے، اس میں اس کے اپنے کسی عمل کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض فضل الہی سے اس کے حصے میں آتی ہے۔ اور انسان کے کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں، اس کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن میں اس کی محنت کا، اس کی مشقت کا، اس کی کاوش کا، اس کے تقوی کا اور اس کے اعمال و افعال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی خصائل میں یہ رنگ غالب نظر آتا ہے کہ انہیں مالک نے اپنے فضل سے نواز دیا، اور وہ صفات ان میں درجہ کمال پہ بھی بعض اوقات نظر آتی ہیں، لیکن جب ذاتی خصائل کی محنت سے حاصل کی جانے والی صفات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کمال کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کی ذاتی صفات کو دیکھتے ہیں جن میں انسان کی محنت کا، کاوش کا، کوشش کا، اعمال کا دخل ہوتا ہے، اس میں تو وہ عظیم نظر آتے ہیں، لیکن کچھ وہ صفات جو اللہ اپنے فضل سے کسی کو عطا فرما دیتا ہے، ان میں کمال کا اور عظمت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، محض اپنے فضل سے، جب ہم ان کی ان صفات اور اوصاف کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کمال نظر آتا ہے، اور پھر وہ صفات جن کے حصول میں انسان کے اپنے اعمال اور کردار کا دخل بھی ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہاں بھی کمال ہی نظر آتا ہے۔ اور ان چنیدہ شخصیات میں سے، عظمت اور فضیلت معاف شخصیات میں سے، جب ہم چھانٹی کرنا چاہیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ سرکار کی امت میں جو بلندی اور عروج کی انتہا پہ نظر آتے ہیں، ان میں ایک حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ذات گرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف، گرامی مرتبہ حاضرین، میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ صحابہ عظمت والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دین سرکار سے سیکھا ہے۔ کوئی صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا تو عمر 40 سال تھی، سرکار سے دین سیکھا تو بے مثل ہو گیا۔ کوئی صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا تو عمر 50 سال تھی، دین سرکار سے سیکھا تو بے مثل ہو گیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ صحابہ سارے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بددعا چہرے کی چمک دیکھی ہے، حسن دیکھا ہے۔ لیکن میں اس نقطے پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ صحابہ نے سرکار سے دین سیکھا ہے، نماز پڑھنا سرکار سے سیکھی ہے، روزہ رکھنا سرکار سے سیکھا ہے، قرآن کی تلاوت سرکار سے سیکھی ہے، جہاد سرکار سے سیکھا ہے، صدقات کے آداب سرکار سے سیکھے ہیں۔ صحابہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاروبار کرنا سیکھا ہے، صحابہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے مناسک سیکھے ہیں، عمرے کے مناسک سیکھے ہیں۔ صحابہ خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے سرکار سے دین سیکھا ہے۔ جنہوں نے دین کے اعمال اور عبادات سرکار سے سیکھی، ان کی عظمت کا، رفعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا،
لیکن علی وہ ہے جس نے چلنا بھی سرکار سے سیکھا ہے، جس نے بیٹھنا بھی سرکار سے سیکھا ہے، جس نے مسکرانا بھی سرکار سے سیکھا ہے، جس نے نظریں اٹھانا بھی سرکار سے سیکھا ہے اور نظریں جھکانا بھی سرکار سے سیکھا ہے۔ گرامی مرتبہ حاضرین، صحابہ عظمت والے ہیں اور ان کی عظمت کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی، ان کے اعمال بھی بڑے ہیں، نمازیں بہت پڑھی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، دین کی تبلیغ کی، لیکن صحابہ کی عظمت کی جو اساس ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، وہ سرکار کا دیدار ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے پاس نمازیں ہوتی، روزے ہوتے، عبادات ہوتی، یہ سارے خزانے ہوتے، لیکن سرکار کی زیارت نہ ہوتی تو کیا پھر بھی صحابہ کا یہ مقام ہوتا؟ نہیں۔ اور پھر اگر صحابہ کے پاس اعمال کے یہ خزانے اس طرح نہ ہوتے، اتنی شان اور رفعت کے ساتھ، فقط سرکار کی زیارت ہوتی تو کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ صحابہ معمولی ہستیاں ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے فضائل، شان، عظمت، اوصاف، کمالات اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی بنیاد سرکار کی زیارت ہے۔ لیکن کسی صحابی نے سرکار کی زیارت کی تو عمر 40 سال کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی زیارت کی۔ کسی صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو عمر 60 سال کی۔ حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے سرکار کی نعت لکھی، پہلی مرتبہ سرکار کو دیکھا تو عمر 60 سال کی، سرکار کی زیارت کی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، کسی نے 30 سال میں زیارت کی، کسی نے 20 سال میں زیارت کی۔ حضرت انس نے 10 سال میں سرکار کی زیارت کی، کسی نے 50 سال کی عمر میں زیارت کی۔ تو بہت جلوے دیکھے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی نے باپ کا چہرہ دیکھا، کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا، دوستوں کو دیکھا، بلندیاں دیکھیں، آسمان کے ستارے دیکھے، چاند کا حسن دیکھا، سورج کی تابانی دیکھی۔ 30 40 سال کی زندگیاں گزاری، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر سرکار کا روح فتوحا دیکھا تو رب نے یہ مقام عطا کیا۔ لیکن مولا علی وہ ہیں، ولادت ہوئی تو آنکھیں بند تھیں، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جو جلوہ دیکھا وہ روح فتوحا کی جان۔ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور پھر ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے گھروں کی رونق ہیں، والدین کی تربیت کرتے ہیں، یہ اپنے والدین کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں، والدین انہیں اپنے سینے پہ سلاتے ہیں، اپنی آغوش میں سلاتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ مولا علی کا بچپن سرکار کے سینے پہ گزرا ہے، مولا علی کا بچپن سرکار کی آغوش پہ گزرا ہے، اور مولا علی کی تربیت خود تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جنہوں نے سرکار سے دین سیکھا ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن جس کی ساری تربیت ہی تاجدار کائنات نے فرمائی اس کو علی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتے ہوئے ایک بات عرض کروں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ ہم منافقوں کی پہچان کرتے ہیں اس بات سے کہ منافق علی کا نام سن کے بجھ جاتے ہیں۔ 14 صدیوں میں امت کا یہی طریقہ رہا کہ جو علی کا نام سن کے جل جائے، بجھ جائے، اہل ایمان نے اس کو منافق ہی سمجھا ہے، اور علی کا ذکر کرنے والوں کو، علی سے محبت کرنے والوں کو اہل ایمان نے مومن سمجھا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اور آپ سے بغض، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت قیس بن عازب
آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، بازار میں گھوم رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پہ سوار تھا اور اس کے گرد لوگ جمع تھے، اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ سب و شتم کر رہا تھا، مولا کائنات کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ یہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ کیس کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحابی رسول جو اشرا مبشرہ میں سے تھے، جن کو سرکار نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور ایک ہجوم ہے، تو آپ نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو آپ آگے بڑھے، اس کے پاس پہنچے اور اس سے مخاطب ہو کے چند جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ھذا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اے شخص تو کس بات پہ علی کو برا بلا کہہ رہا ہے؟ اے شخص تو کس بات پہ علی بن ابی طالب کو برا بلا کہہ رہا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ علم یکن اول من اسلم، کیا علی وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ یہ صحابی رسول جو اشرا مبشرہ میں سے ایک ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم یکن اول من اسلم، کیا علی وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ علم یکن اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا علی وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے تاجدار کائنات کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم یکن ازہد الناس، کیا علی لوگوں میں سے سب سے زیادہ زہد والا نہیں ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ علم یکن عالم الناس، کیا علی لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا علم یکن ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رسول کائنات کا داماد نہیں ہے؟ کیا سرکار کی شہزادی زہرا پاک اس کے گھر میں نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا علم یکن صاحب رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزواتہ، کیا وہ جنگوں میں سرکار کا پرچم اٹھانے والا سرکار کا علم بردار نہیں ہے؟ کیا بات ہے! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، وہ صحابی جو مستجاب الدعوات تھے، وہ صحابی جو غزوات میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، وہ صحابی جن کی عظمت کو تاجدار کائنات نے بیان کیا، وہ صحابی جن کی شان یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے جو پہلا تیر چلایا گیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان سے نکلا تھا، جن کی نشانے پہ تاجدار کائنات نے ان کو داد دی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ سعد جب رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے ہیں تو اللہ سعد کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کر رہا ہے، تو آپ اس سے مخاطب ہو کے مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی بنا کہ دنیا مولا علی کو برا بلا کہے تو مولا علی کے فضائل کا بیان کرنا یہ سرکار کے صحابہ کا طریق ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا طریق یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اور ذرا توجہ کیجئے کہ آپ نے فضائل کیا کیا بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ علم یکن اول من اسلم، گویا آپ نے بتایا کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے فرمایا علم یکن اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس نے سب سے پہلے تاجدار کائنات کے ساتھ نماز پڑھی اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے فرمایا لم یکن ازہد الناس، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ زہد اور تقوی والا ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے فرمایا لم یکن اعلم الناس، جو سرکار کی امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے فرمایا لم یکن ختنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو تاجدار کائنات نے حضرت زہرا کے لیے منتخب کیا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا لم یکن صاحب رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزواتہ، جو غزوات میں تاجدار کائنات کے اذن سے سرکار کا پرچم اٹھا کے میدان میں جایا کرتا تھا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیے صحابی کی عظمت دیکھیے، یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت قیس کہتے ہیں ثم استقبل القبلہ ورفع یدہ، آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ھذا یشتم ولیم من اولیائک، اے اللہ یہ شخص تیرے دوستوں میں سے تیرے ایک دوست کو برا بھلا کہتا ہے، فلا تفرق ھذا الجمع حتی تریہم قدرتک، اس مجمع کے منتشر ہونے سے پہلے، بکھرنے سے پہلے تو اس کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھا کہ تو اپنے دوستوں کا انتقام کس طرح لیا کرتا ہے۔ وہ حضرت سعد جن کی شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں؟ تو آپ نے عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لیا کرے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب سرکار نے دعا کی تو رب نے حضرت سعد کو یہ شان عطا کر دی کہ سعد جب بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا۔ اور آپ خود بیان کرتے ہیں غزوہ احد کی بات، آپ فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے جنگ سے پہلے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سعد آؤ ایک دعا تم کرو اس پر میں امین کہوں گا، اور ایک دعا میں کروں گا اس پہ تم امین کہہ دینا، اس لیے کہ جب ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے دوسرا دعا کرتا ہے یا اس کی دعا پر امین کہتا ہے تو اللہ جلدی کرم فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دعا کی، میں نے دعا کی کہ مولا جب جنگ شروع ہو تو کافروں میں سے ایک دلیر نامور سورما کافر میرے مقابل آئے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں، اس کا سر کاٹ ڈالوں، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لوں اور میں اس پہ فتح یاب ہو جاؤں۔ آپ فرماتے میں نے یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ بن جاش نے اس دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی، اور آپ نے دعا کی کہ مولا جب جنگ شروع ہو تو کافروں میں سے ایک دلیر سورما نامور کافر، دلیر کافر میرے مقابلے میں آ جائے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، اور غلبہ پانے کے بعد وہ میرا سر قلم کر دے، اور سر قلم کرنے کے بعد وہ میری ناک بھی کاٹ ڈالے، میرے دونوں کان بھی کاٹ ڈالے، اور کل جب میں قیامت تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو میرے کان کٹے ہوئے ہوں، میری ناک بھی کٹی ہوئی ہو، اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے کان کیسے کٹے ہیں تو میں کہوں تیرے رستے میں کٹے ہیں، تو پوچھے تیری ناک کیسے کٹی ہے تو میں کہوں تیرے رستے میں کٹی ہے، اور تو پوچھے تیری گردن کیسے کٹی ہے تو میں کہوں تیرے رستے میں کٹی ہے، اور تو کہے کہ عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دعا کی اور عبداللہ بن جاش نے بھی دعا کی، عبداللہ نے میری دعا پر امین کہی، میں نے عبداللہ کی دعا پر امین کہی، اور عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔
آپ کہتے ہیں جب جنگ کا آغاز ہوا تو میری دعا پوری ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لی۔ کافر بڑا نام تھا اس کا، سورما کافر تھا، نامور تھا، میرے سامنے آیا، مقابل آیا، اس نے مجھ پہ حملہ کیا، میں نے اس پہ حملہ کیا، میں نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب جنگ اختتام پذیر ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لاؤ۔ تو صحابہ میدان میں گئے، تلاش کرنے لگے کہ کون کون زخمی ہے، کون کون شہید ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ کی خبر لاؤ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن جاش کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرما دیا ہے، اور ان کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، ان کے کان بھی کاٹے گئے ہیں، ان کی ناک بھی کاٹی گئی ہے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا کو بھی قبول کر لیا، حضرت عبداللہ بن جاش کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت صحابہ میں کہ جن کو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، اور صحابہ کبھی حضرت سعد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے درخواست کرتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی شان ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کو دوسروں کی دعاؤں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت سعد بھی انہی میں سے ایک تھے۔ کیس کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہم انا ھذا یشتم ولی من اولیائک، کہ یہ بدبخت تیرے دوستوں میں سے تیرے ایک دوست کو برا بلا کہہ رہا ہے، فلا تفرق ھذا الجمع حتی تریہم قدرتک، کہ اس مجمع کے بکھرنے سے، منتشر ہونے سے پہلے ان کو اپنی قدرت دکھا دے۔ تو صحابی رسول نے دعا کی، کیس کہتے ہیں ادھر انہوں نے ہاتھ نیچے کیے، ادھر رب بھی دعا کو قبول کر لیا۔ کیس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ اس بدبخت کی سواری بدک گئی اور وہ نیچے گر گیا، سواری نے اس کو کھینچا اور اس کا سر پتھروں سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ گرامی مرتبہ تاظرین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یہ نفاق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، معروف روایت ہے، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سرکار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ انور کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ ہے، علی تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے، وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ ہے، علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا والویل لمن ابغضک من بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا علی میرے بعد جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ گرامی مرتبہ تاظرین، 14 صدیوں میں آپ دیکھیے کہ صحابہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ علی سے پیار کرو، علماء ربانیین نے یہی تعلیم دی ہے کہ علی سے پیار کرو۔ آپ سلاسل کو دیکھیے اور اولیاء کاملین کو دیکھیں تو وہاں سے بھی یہی تعلیم ملی ہے کہ علی سے محبت کرو۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا، یوں تو آپ کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، اور جس پہلو سے بھی آپ کو دیکھا جائے آپ کی شخصیت ممتاز نمایاں نظر آتی ہے، لیکن بالخصوص جب ہم تصوف کے سلاسل کی طرف دیکھتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان افراد کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے تربیت کے فریضے کو سر انجام دیا، تو آپ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھیں، آپ حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، آپ حضرت حسن بصری کو دیکھیں، آپ حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھیں،
آپ حضرت شہنشاہ نقشبند کو دیکھیں، آپ حضور سیدی غوث پاک کو دیکھیں، آپ حضور معین بے کساں کو دیکھیں، اور چلتے جائیں اور پھر آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو دیکھیں، آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھیں، آپ شاہ سلیمان توسوی کو دیکھیں، آپ حضرت پیر سیال کو دیکھیں، آپ خواجہ کلیامی کو دیکھیں، آپ خواجہ محمد قاسم مڑوی کو دیکھیں، اور آپ حضرت خواجہ خواجگاں معمور بن الرسول فاتح قادیاں حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت مولا علی کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر اب جب صوفیاء کے پیغام کو اختصار کے ساتھ سمیٹ کے بیان کرنا چاہیں تو حضرت تاجدار گولڑا نے تو ایک مصرے میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حب علی ہے مہر نبی اور مہر علی ہے حب نبی۔ اور میں یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی ہستی نہیں ہے، آپ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت حجاز مقدس میں تشریف فرما ہوئے تو ایک مقام پہ آپ کی آنکھ لگی، عصر کی سنتے رہ گئی تھی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرمائی خواب میں، اور سرکار نے تنبیہ فرمائی کہ میری اولاد کے شایع نہیں ہے کہ وہ میری سنت کو ترک کر دے۔ عصر کی سنتیں غیر مقطع ہوتی ہیں اور نفل کے حکم میں آتی ہیں، اگر بندہ ادا کرے تو ثواب ہوتا ہے، رہ جائے تو گنہگار نہیں ہوتا، لیکن یہ عوام کے لیے ہے، خواص کی اپنی شان ہوتی ہے۔ حضرت پیر صاحب سے عصر کی سنتیں رہ گئیں تو تاجدار کائنات نے تنبیہ فرمائی۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ خواجگاں کا مقام کیا ہے کہ عصر کی سنتیں رہ گئیں تو سرکار نے تنبیہ فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی شاہ کا عمل سرکار کی نگاہوں میں ہے، سرکار نے تھوڑی کمی دیکھی تو سرکار نے تنبیہ فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عمل کی بھی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن بہرحال عقیدہ اہمیت کے اعتبار سے عمل پر فائق ہے۔ عمل عقیدے کا محتاج ہوتا ہے، عقیدہ عمل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب جب حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی کے عمل پہ سرکار کی اتنی نظر ہے تو حضرت خواجہ خواجگاں کے عقیدے پہ سرکار کی کتنی نظر ہے؟ اگر آپ کے عمل میں اتنی سی ذرہ بر کمی سرکار نے دیکھی تو اس طرح تنبیہ فرمائی، اگر عقیدے میں کمی ہوتی تو سرکار کیسے گوارا کرتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خواجہ خواجگاں نے جو فکر بیان کی ہے، جو نظریہ بیان کیا ہے اور امت کو جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہ نظر ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ اور حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں جس توازن کے ساتھ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی، کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھائی اور سرکار کے اصحاب کا ادب بھی سکھایا۔ اس دور میں ضروری ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کے افکار کا مطالعہ کیا جائے۔ میں ایک بات عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ آپ نے اپنی تصانیف میں ایک مقام پر ایک جملہ کہا، مقام وہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے یہ جو مقام تھا مبالغہ والا، اس پہ آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی، تو وہاں پہ آپ نے ایک جملہ لکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ مولا تجھے میں اس وقت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری التجا کو قبول فرما۔ گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رب کی بارگاہ میں ان اوقات کی یہ عظمت ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات کی نسبت سے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ گرامی مرتبہ حاضرین، میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ آج کی جو شب ہے یہ رجب شریف کی 22ویں شب ہے، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اگرچہ جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی حد تک ہماری محفل میں حضرت مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے ہم سب پہ۔ لیکن بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذکر میں ہم سے غفلت ہوتی ہے۔ شاید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے اس مسجد میں، اس بستی میں شاید کبھی یہ اہتمام نہیں کیا گیا بطور خاص۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اس طرف بات نہیں جا سکی، لیکن حاضری کے طور پر فقط 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام محمد باقر کے شہزادے ہیں، آپ حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے لخت جگر ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا کہا۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کے ایک شہزادے کا نام موسیٰ کاظم ہے، اور آپ کے پوتے کا نام علی رضا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ کے بعد کی جو شخصیات ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ امت میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے سے لے کر آج تک اس امت نے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ جعفر صادق سے زیادہ علم والا ہے۔ علوم قرآنیہ کی بات کی جائے تو حضرت امام جعفر صادق کو وہ مقام حاصل تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی، سنت کی تفہیم پر بات کی جائے، فہم پر بات کی جائے تو حضرت امام جعفر صادق کو وہ مقام حاصل تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے علم کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے تقوی کو سلام کرتے ہیں، آپ کے زہد کو سلام کرتے ہیں، اور آپ کی شاگردی پہ ناز کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، جن ہستیوں کا ذکر اہل سنت کے ہاں کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کے فضائل میں ہزارہا کتب تصنیف کی گئی، اور ان کے مقام و مرتبے کو بڑی محبت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان اکابر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ان کی جولیاں جس چوکھٹ پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں وہ چوکھٹ حضرت امام جعفر صادق کی۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو یہ علماء ظاہر ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، بلکہ جب آپ صوفیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، صوفیاء کی بزم کی طرف رخ کرتے ہیں تو بڑے سے بڑا صوفی آپ کو حضرت امام جعفر صادق کی چوکھٹ پہ اپنی جولی کو پھیلائے کھڑا نظر آئے گا۔ میں فقط ایک بات عرض کروں گا اور اس پہ بات کو سمیٹوں گا کہ جب ہم صوفیاء کی بات کرتے ہیں تو امت میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند، اتنا برتر و بالا ہے کہ 1300 سال 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی شرق غرب میں ان کی عظمتیں اور ان کے قصیدے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کا مزار مبارک ایران کے ایک علاقے میں ہے جسے بسطام کہا جاتا ہے، اور آپ کی عظمت فضیلت یہ ہے کہ
حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فیض پانے والے ہیں، اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک خرقان میں ہے۔ خرقان بھی ایران میں ہے اور بستان سے کوئی 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر خرقان ہے۔ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو معروف ہستی ہیں، آپ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، اور معروف بات ہے کہ سلطان جب سومنات پہ حملہ آور ہوا تھا تو کرتا آپ کا تبرک کے طور پہ ساتھ لایا تھا۔ تو جنگ میں ایک مقام بڑا مشکل تھا اور سلطان محمود نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ نہ جائیں اور کفار کو غلبہ نہ مل جائے، تو اس نے رب کی بارگاہ میں جولی پھیلائی، فتح کے لیے دعا کی، نصرت کے لیے دعا کی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا تجھے تیرے ایک دوست کے کرتے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس کی برکت سے فتح عطا کر دے۔ تو اللہ نے فتح یاب کر دیا۔ وہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار خرقان میں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کا پیر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے کہا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بایزید کے وصال کو تو 100 سال سے بھی زیادہ مدت بیت چکی تھی، تو وہ آپ کے پیر کیسے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 18 برس اس طرح گزارے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ مدت اس سے بھی زیادہ بیان ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 18 سال اس طرح گزارے ہیں کہ میں عشاء کی نماز خرقان میں پڑھتا تھا اپنی بستی میں، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں بستان جاتا تھا، ساری رات اپنے شیخ کے مزار پہ حاضر ہو کے رب کا ذکر کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، مراقبے کرتا تھا۔ پھر رات کے آخری حصے میں واپس آ جاتا اور فجر کی نماز واپس خرقان میں آ کے ادا کرتا۔ 18 سال اس طرح شیخ کی مرکز پہ حاضری دی تو اللہ نے یہ مقام عطا دیا۔ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب ایسا تھا کہ آپ اگر جائیں کبھی، اللہ آپ کو موقع دے خرقان، تو آپ دیکھیں گے کہ خرقان ایک بلند علاقہ ہے اور بستان نسبتاً نشیب میں ہے، تھوڑی نیچی جگہ ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے وصیت کی کہ میری قبر جب کھودی جائے تو وہ زیادہ گہری کھودی جائے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اتنی گہری قبر کھودنے کا مقصد کیا ہے؟ قبر تو اتنی گہری کھودی جاتی ہے جس میں میت کو تدفین اس کی جائے، اوپر پڑیاں رکھ دی جائیں، تو اتنی زیادہ گہرائی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خرقان اونچی جگہ ہے اور بستان نشیب میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تم نے معمول کے مطابق قبر گہری کی تو شیخ کی قبر سے میری قبر اونچی ہوگی، اور میرا ادب یہ گوارا نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد بھی میں اس بات کو فراموش کر دوں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا ادب کا۔ وہ ہستی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کی عظمت صوفیاء نے بیان کی اور جن کی عظمت کو علماء ربانیین نے بھی سلام کیا۔ آپ اگر ان کے مزار پہ جائیں، شرق و غرب میں حضرت بایزید کے نام کے چرچے ہیں۔ آپ کو سرکار کا کوئی غلام سرکار سے محبت کرنے والا شاید ہی ایسا ملے کہ آپ اس کے سامنے حضرت بایزید کا نام لیں تو وہ کہے میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ اور حضرت بایزید کا خدا کی بارگاہ میں مقام یہ تھا کہ طبقات میں امام شورانی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی طرف ایک خط لکھا، ایک اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، اور انہوں نے اس خط میں اپنے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ بایزید سے پوچھا کہ بایزید آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے معرفت کے جام میں سے ایک گھونٹ پی لیا اور اس پر ایسی مدہوشی طاری ہوئی کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا؟ تو اس شخص نے اپنے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ بایزید بات کو سمجھ گئے تو آپ نے جواب میں ایک جملہ لکھا جس میں اپنے مقام کی طرف اشارہ کیا، تحدیث نعمت کے طور پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس شخص کی بات تو کرتے ہو جس نے معرفت کے سمندر میں سے ایک گھونٹ پیا، ایسی مدہوشی طاری ہوئی کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا،
لیکن تم اس کی بات کیوں نہیں کرتے جس نے سارا سمندر پی لیا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کچھ اور مل جائے؟ یہ مقام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جن کو رب کائنات نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا کی، تو آپ بھی حضرت امام جعفر صادق سے محبت کرنے والے. شرق و غرب میں شورا تو حضرت بایزید بسطامی کا ہے. اب بندہ جب بستان جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں، یعنی میں جب بستان گیا تھا تو میں بستان گیا تھا حضرت بایزید کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، میری نیت یہ تھی. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کا مرکز، آپ کی مرکز ہوگی اور آپ کا مزار پر انوار ہوگا، اور وہاں پہ آپ کی مزار پر انوار پہ ایک شاہانہ انداز ہوگا، اور ہم فخر کے کسی سلطان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ہم آپ کو فخر کا سلطان سمجھ کر ہی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جس ہستی کو زمانہ نہیں بلکہ ہر زمانہ فخر کا سلطان سمجھ کے سلام پیش کرتا ہے. جب میں اور بھی آل محبت تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہمارا تو خیال یہ تھا کہ ہم حضرت بایزید کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جاہ و جلال کا ایک عالم ہوگا، اتنی عظیم ہستی. لیکن جب وہاں پہنچے تو کسی کے قدموں میں حضرت بایزید سو رہے تھے. وہ بایزید جس کو زمانہ فخر کا سلطان کہتا ہے، وہ بایزید کسی کے قدموں میں سویا ہوا تھا، اور ایسے سویا ہوا تھا جیسے کسی سلطان کے قدموں میں کوئی نوکر سو رہا ہوتا ہے. اب آپ خود جا کے اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت بایزید کے مزار پہ آپ کب حاضری دیں گے، آپ چرچا شہرت بایزید کی سن کے جائیں گے. آپ کہیں گے میں بایزید کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں. وہاں پہنچیں گے تو بایزید سلطان کی طرح نہیں سویا، ایک غلام کی طرح کسی کے قدموں میں سویا ہوا ہے، اور وہ جس کے قدموں میں سویا ہوا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کی شان ہے. گرامی مرتبہ حاضرین، لیکن یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے آج تک بایزید کے بارے میں تو لوگوں کو بتایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بایزید کس ٹھیکیدار کی نوکری کرتے تھے. آپ اگر کبھی موقع ملے تو ایران کا سفر کریں اور بایزید کی قبر پہ حاضری دیں، آپ محسوس کریں گے کہ حضرت بایزید کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے. اور میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک بھی بستان سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا رستہ بھی نہیں ہے شاید. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اس کی ایک اپنی کیفیت ہے. اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ اگرچہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں حاضری نہیں دیتے، اس لیے کہ اس ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں، اور باقی دنیا سے جو زائرین جاتے ہیں وہ جو معروف مقامات ہیں وہاں تک تو جاتے ہیں، لیکن جو دور دراز کے لیے وہاں پہ عام طور پہ لوگ سفر نہیں کرتے. لیکن ایران میں ایسے ایسے اکابر اولیاء کاملین کے مزارات ہیں کہ جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کا ذکر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، تو اس میں کیف محسوس ہوتا ہے. لیکن جب ان کی چوکھٹ پہ حاضری دے کے بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ ان کی برکت سے بہت کچھ انسان کو عطا فرما دیتا ہے. گرامی مرتبہ حاضرین، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو مزید طول دوں، لیکن یہ گزارش کروں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے. 12-13 صدیوں سے امت کا جو معمول تھا، ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی کنڈوں کی فضیلت پہ اور بتایا کہ یہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا، ہمارے مفتیان نے بہت کچھ اس پہ لکھا. لیکن اب آ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں بھی کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، نئی تحقیق کی ضرورت ہے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد جس رستے پر اتنی صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں وہ حق کا رستہ ہے. اور کوشش یہ کیجئے کہ
آج 22 رجب کی رات ہے، کل کا دن 22 رجب کا ہے، تو ممکن ہو تو آج رات میں اور ممکن ہو تو کل دن میں حضرت امام جعفر صادق کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اور جب ہم نیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اصالِ ثواب کے اہتمام کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی 50 لوگوں کے لیے کھانا پکایا جائے، فلاں کو بلایا جائے، فلاں کو، ہم کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے لیے جو کچھ پکاتے ہیں نا وہ سامنے رکھ کے اس پہ دعا کر دیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ دیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت امام جعفر صادق کو اصالِ ثواب کر دے، کھانا خود کھا لے گھر والوں کے ساتھ، اللہ اس میں بھی برکت پیدا کر دے۔ اور میں صرف اتنی گزارش کروں گا آج کی اس نشست سے فائدہ اٹھا کر کہ جتنے احباب اس محفل میں تشریف فرما ہیں وہ آج رات اور کل دن حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اپنی حاضری ضرور پیش کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے تو ان کو اللہ بڑا مقام عطا کر دے گا، ہم نہیں کریں گے تو ان کے مقام میں کوئی کمی ہو جائے گی، ان کی عظمت کے لیے ان کے بزرگوں کی دعائیں کافی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں گے ان کی شان میں اضافہ ہوگا، ہم نہیں کریں گے تو ان کی شان میں کمی ہو جائے گی، ان کو عزت خدا نے عطا کی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بس یہ جملہ عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو عزت عطا کی، اور عزت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی عزت ملے کہ اس کی اصل بھی عزت والی ہو اور اس کی نسل بھی عزت والی ہو، یہ عزت کمال والی ہوتی ہے۔ مگر میں ایک شخص بہت زیادہ فضیلت والا ہو، آپ 1 گھنٹہ اس کی فضیلت بیان کرتے رہیں کہ اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ کردار ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس میں یہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ ہی کہیں لیکن اس کا والد ایسا ہے، تو پھر مزہ نہیں رہتا۔ 2-4 پشتیں اوپر چلے جائے تو وہاں بھی تعریف کرنے، پھر جا کے تو کہیں وہ ٹھیک ہے لیکن 7ویں 8ویں پشت میں وہاں کے بعد پھر اندھیرا ہی ہے، تو وہ مزہ نہیں رہتا۔ اور ایک کی اصل عزت والی ہو اور وہ خود بھی عزت والا ہو، لیکن جب اولاد پہ جائے تو کہیں کہ اصل تو عزت والی تھی، باپ دادا تو بڑے تھے، خود اپنی کیا شان ہے، لیکن جب اولاد کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بات نہیں ہے، تو پھر بھی مزہ نہیں رہتا عزت کا۔ اور اگر 2-4 پشتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے، آگے جا کے کوئی بات اس طرح کی ہو جائے تو پھر بھی مزہ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں باپ دادا عزت والے تھے، خود بھی بڑے کمال والا تھا، اولاد کی بھی تربیت اچھی کی، لیکن 2-4 پشتے گزرنے کے بعد اندھیرا ہی نظر آتا ہے، تو وہ پھر مزہ نہیں رہتا۔ لیکن یہ سرکار کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سرکار کی ساری اصل عزت والی ہے، اور حضرت زہرا پاک سے لے کر امام مہدی تک سرکار کی ساری نسل بھی عزت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت اور برکت